آج 29 رمضان المبارک آخری اتوار کا دن۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ آج یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 29 رمضان المبارک اتوار کے دن رزق اور دولت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو ختم کروا لیتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے گھر کو دولت سے بھر لیتا ہے۔ اس وظیفے کو جب بھی کسی نے پڑھا، غیب سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی غیبی دولت کو پانا چاہتے ہو، غیبی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ ایک دن سے پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی ایسی ناممکن حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر اپنے حالات بدل لو۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتایا جائے، آپ نے بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اتنا آسان سا عمل میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لو گے اور اس کے فائدے آپ کو پتہ چلیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ غیبی طریقے سے اچانک پیسے کہاں سے آ گیا۔ میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا تو راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی، راتوں رات اس کی قسمت چمک اٹھی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب چمک جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، تو چلتے پھرتے ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ اتوار کے دن کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ اگر آج تک آپ کو کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا تو آج میرے کہنے پر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اگر کوئی بندہ کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو فوری طور پر اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، غیب سے اس کو رزق بھی ملتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، جو اس کی حاجت ہوتی ہے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو سمجھنا ہے، اور جس ترتیب سے یہ وظیفہ بتایا جائے گا اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کی جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی پابندی ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورے دن میں 24 گھنٹے جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ لیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آج آپ نے پڑھا، آپ کو فائدہ ہو گیا، تو آپ پھر ان دن کا انتظار کرو گے کہ کب یہ دن آئے اور پھر ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ ناظرین، اگر کوئی سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو راتوں رات اس کی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، راتوں رات اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی زندگی سے مایوس ہو چکے ہو، زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا۔ آپ جہاں کہیں موجود ہیں فوراً پڑھ لو، سستی مت کرو، چاہے گھر میں ہو، آفس میں ہو، جاب پر ہو، دکان پر ہو، جیسے ہی ویڈیو دیکھو وظیفہ فوراً سمجھ لو اور فوراً سے پڑھ لو۔ کوئی مشکل کام نہیں۔ جو میرے بھائی بہن بالکل پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی میرے ساتھ آج کا وظیفہ پڑھ لیں، سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، گھر پر ہو، دکان میں، آفس میں پڑھ لو، جہاں آپ کو ٹائم ملے وہاں پر پڑھ لو۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے آج 29 رمضان المبارک اتوار کے آخری دن کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جس کو سب سے زیادہ روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی نوکری کے لیے پڑھ لو، آپ نے بہت سی سفارشیں بھی کروا لیں پھر بھی آپ کی نوکری نہیں مل رہی تو آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہوگا آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سورہ کوثر کا نہیں پتا تو سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے گا یہ ایسی بابرکت صورت ہے جسے 41 بار پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق تنگ کیا، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ 41 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ کلمہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی بندہ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی سننے کو ملا، اس کا تعلق قیامت کے دن حساب کتاب سے ہے۔ اس سے بھی اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو نجات عطا فرمائے گا، اللہ پاک 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا، ہر رجسٹر کا طول و عرض حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تو اس میں درج باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ امتی کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا دونوں کا وزن کرو۔ امتی کہے گا اے میرے رب، اس ٹکڑے کی ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن اس ٹکڑے والا پلڑا بھاری اور رجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اس لیے اللہ کے نام کے مقابلے کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اس لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، پھر اس کی مزید فضیلت بیان فرمائی۔ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند ہلکا ہوں تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اچھی طرح گن کر 61 بار پڑھ لو، اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے ایک صفاتی نام، اللہ کے نام جلالی نام، اللہ کے ایک کرم کرنے والا نام یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ اگر آپ گھر میں پریشان ہیں تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو یا ذل جلال والاکرام کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں تو یا ذل جلال والاکرام کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آج 29 رمضان المبارک آخری اتوار کے دن جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا بادشاہ بن جائے گا، اور اگر کوئی بھکاری بھی پڑھے گا تو لینے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے گا یا ذل جلال والاکرام کی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا ہے تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی، سمجھ لو رمضان کے مہینے میں آپ کے نصیب میں بہار آ چکی، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہے، اور میں نے بھی آپ اللہ والوں کے طریقوں سے بتائے یہ 3 اعمال آپ کے سپرد کیے ہیں۔ طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔
اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو، اور وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین،